تو یہ سارا ایک قسم کا گندا دھندا ہے جو لوگ کرتے ہیں. کیا جس کے پاس راجا یوگ نہ ہو تو وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا؟ کیا وہ حکومت نہیں کر سکتا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہٹے کٹے روٹی پانی نہیں کما سکتے, نہ کام پر جا سکتے ہیں. کہ کوئی تبدیلی آئے گی, کچھ حالات بہتر ہوں گے, کیا کہتے ہیں, کچھ بہتری آئی ہے کہ نہیں؟ جادو ٹونا ہوتا ہے اور پاکستان میں 24 کروڑ لوگ ہیں. 12 کروڑ لوگوں کو جادو ہوا ہے اور 12 کروڑ نے ان کو کیا ہوا ہے. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ متین. ناظرین, آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ملک صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ سب لوگوں کا ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ وہ ان کی شادی ہوگی کہ نہیں. آج ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا ہاتھ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کوئی ان سے شادی کرنا چاہے تو وہ کس سے شادی کرنا پسند کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, میں بالکل ٹھیک ہوں. ملک صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ملک صاحب, آج تو یہ آپ نے لازمی, ہم نے سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی, آپ ہر ایک کا ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کی شادی ہوگی کہ نہیں. اگر کوئی آپ سے شادی کرنا چاہے, کہ آپ اپنا ہاتھ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ اسے شادی کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ اللہ اکبر. عائشہ, میں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. یہ تو سب سے اچھی بات ہے, آپ دل نہیں توڑتے. اگلا سوال. سر, آج جو ہے ہم بات کریں گے تھوڑا سا ہر ایک پولیٹیکل حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہم 2018 سے 2023 تک سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی, کچھ حالات بہتر ہوں گے. کیا کہتے ہیں, کچھ بہتری آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا عائشہ, اس طرح سے ہے کہ 2018, اس سے پہلے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا تھا کافی عرصہ پہلے کہ پاکستان مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے. جب پاکستان میں مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے تو پھر کس طرح کا نظام آئے گا. تو 2018 میں ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا. اب یہ ایک معاشرتی تبدیلی ہے جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں. اور آپ کو بھی میں پھر دہراتا چلوں کہ اب اس مخلوط معاشرے کی تبدیلی کے عمل کو روکا نہیں جا سکتا. یہ بننے جا رہا ہے اور یہ 2025 تک مکمل ہو جائے گا. اب آپ عائشہ پوچھ سکتی ہیں کہ 2025 تک کیا حالات رہیں گے. سر, یہ بتا سکتے ہیں کہ 2025 تک کیا حالات رہیں گے, کیونکہ ابھی جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں وہ کوئی حال بے حال ہے, تو آپ کچھ آگے بتا سکتے ہیں, کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ میں آپ ہی کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا کہ آج کل تو سیاست حالوں بے حال ہے. دراصل جب بھی کوئی نئی چیز پانی اپنی نئی جگہ بناتا ہے تو اس کے لیے جہاں اسے سپیس ملتی ہے اس نے وہاں نکلنا ہوتا ہے. اب چونکہ معاشرتی تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا تو اس معاشرتی عمل کی تبدیلی کے نتیجے میں یہ جس طرح سے دیگرگوں سلسلے چل رہے ہیں, جس طرح سے اپ سیٹ ہو رہے ہیں, جس طرح سے غیر معمولی تبدیلیاں وہ جو کسی کو پسند اور کسی کو ناپسند ہو رہی ہیں, جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہو پا رہا, یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے. لفظ میں پیش گوئی میں استعمال کرتا ہوں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اگرچہ چونکہ چنانچہ. بلکہ عائشہ اس طرح سے ہے کہ میں ایک ٹیلی ویژن پر سن رہا تھا, کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے انہیں کہا تھا خان صاحب کو کہ کنگ میکر نہ بنے, کنگ نہ بنے, کنگ بنے, کنگ میکر نہ بنے. اس قسم کی باتیں کمال ہے. مشورے, آپ کے مشوروں سے کوئی کنگ بنے گا؟ اگر کوئی آپ کے مشورے سے کنگ بن سکتا ہے تو اپنے گھر سے کنگ بنوا لیں. تو لہذا اس معاشرتی تبدیلی کے عمل کو کوئی نہیں روک سکتا. واللہ علم بالصواب. ملک صاحب, آپ یہ بتائیں, راجا یوگ کے بارے میں آپ نے سنا ہے, آپ نے ریسرچ بھی کی ہے, ہم نے کئی دفعہ سنا بھی ہے. کیا جس کے پاس راجا یوگ نہ ہو تو وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا؟ کیا وہ حکومت نہیں کر سکتا ہے؟ اچھا عائشہ, اس طرح سے ہے کہ اس زمانہ قدیم سے جو پامسٹری پڑھی جا رہی تھی اس میں صرف ہاتھ کی لکیروں کے علم کے بارے اور تقریباً 11-12 علامات تھیں جن پر کام کیا گیا. راجا یوگ
32 راجا یوگ 101 غیر معمولی علامت کو میں نے انتہائی کوشش بسیار کے بعد ڈھونڈا. جس ہاتھ پر راجا یوگ نہ ہو وہ کبھی بھی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا کسی بڑی آرگنائزیشن کا سربراہ یا ملٹی نیشنل کا CEO نہیں بن سکتا. پھر اس کے بعد 7 قسم کی انرجی کی تلاش کی کہ جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو 7 قسم کی انرجی پائی جاتی ہے. اس میں 5 قسم کی پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں اور 2 نیگیٹو. جن ہاتھوں میں تعلیم و تربیت اچھے سلیقے سے نہ ہوئی ہو تو وہاں ایک بات طے شدہ ہے کہ تربیت کی کمی کی وجہ سے کریمنلی رہتا ہے، کرائم کلر نہیں بن سکتا. جس کی بنیاد پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ 2 نیگیٹو انرجی طاقتور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کرائم کرتا ہے. اگر یہ ایک سبق آموز کہانی ہے، اگر سن لیں تو اگر یہ 5 پازیٹیو انرجیز کو طاقت ملتی رہے اور تعلیم و تربیت کا نظام ٹھیک ہو تو پھر یہ 2 نیگیٹو انرجیز جو ہیں یہ مکمل طور پر ایکٹیو نہیں ہوتی. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ 2 نیگیٹو انرجیز جتنی بائی برتھ موجود ہوتی ہیں اتنی ہی ہوتی ہیں، جبکہ 5 جو پازیٹیو انرجیز ہیں یہ تعلیم و تربیت اور بہتر عمل سے اس میں طاقت کا بڑھنا، ان کی قوت کا اضافہ ہونا یہ قدرتی امر ہے. واللہ اعلم بالصواب. ملک صاحب اب یہ بتائیں، جادو ٹونے کا ہم نے سنا ہے، کیا یہ واقعی ہوتا ہے؟ کس طرح سے اس کا اگر ہوتا ہے تو کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو اس کو کیوں لوگ نیگیٹو وے میں لے کے جاتے ہیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے عائشہ کہ یہ لفظ جادو ٹونا جو ہے نا، اگر میں کہوں کہ نہیں مانتا تو فوراً یہ نام نہاد جادوگر فتویٰ دے دیں گے کہ کیوں نہیں مانتا، مذہب میں تو جادو ہے. الحمدللہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور پھر بائی چوائس بھی مسلمان ہوں. جادو ٹونا ہوتا ہے اور پاکستان میں 24 کروڑ لوگ ہیں. 12 کروڑ لوگوں کو جادو ہوا ہے اور 12 کروڑ نے ان کو کیا ہوا ہے. عجیب سا تماشا چل رہا ہے. یہاں ایک بات یاد رہے کہ جادو ٹونے اور اینگزائٹی کے سمٹم ایک جیسے ہوتے ہیں. اور نمبر 2، میں بحیثیت مسلمان جادو کو مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں. اب ہم غیر مذہب کو بالکل مخاطب نہیں کر رہے، صرف مسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. اگر آپ جادو کے ہونے کو مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب سورہ والناس کا ذکر ہوتا ہے کہ اس طرح سے کھولی گئی اور جادو ختم ہو گیا، تو جادو کے ختم ہونے کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ پھر جادو کے ختم ہونے کو بھی مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو جادو ٹونا کو ہو گیا ہے، اینگزائٹی نہیں ہے، واقعی کو جادو ٹونا ہو گیا ہے، جو کہ میں بہت کم مانتا ہوں، تو وہ پھر اسی طرح سے جادو ٹونے کا توڑ حل کر لے گے، سورہ والناس پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے تو ختم ہو جائے گا جادو. اس میں لمبی کوئی کہانی نہیں ہے. اس میں تو عائشہ آپ کے میرے اور میرے سننے والوں کی سمجھ کی کہانی ہے. اگر وہ سمجھ جائیں تو اسے جادو ٹونے کے پنگے سے نکل جائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. زبردست ہو گیا. ظاہر بتا ہر ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے اور آپ نے بڑی اچھی اس کے بارے میں بتائی ہے انفارمیشن. نیکسٹ میں آپ سے ملک صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹیرو کارڈز کا ہم نے سنا ہے، کیا واقعی اس سے کوئی قسمت کا کنیکشن ہے، پتہ چلتا ہے آنے والے فیوچر کا؟ اچھا، جب آپ ٹیرو کارڈ کی بات کرتے ہیں تو میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو دکاندار کے ہاں جب سودا لینے کے لیے جاتا تھا نا تو وہاں ایک کافی لمبا سارا یوں کر کے چارٹ ہوتا تھا. اس پر چھوٹی چھوٹی پڑیاں جو ہیں نا وہ اس میں لپیٹی ہوتی تھی. کسی میں ٹافی ہوتی تھی، کسی میں کچھ کسی میں بابا 1 روپے والا ہوتا تھا. تو اس زمانے میں 1 پیسے کی وہ پڑیاں آتی تھی. نیچے کتنی ساری پڑیاں پڑی ہوتی تھی. ہر پڑی میں ایک چھوٹی سی لفظ استعمال کرتے ہیں، مچھی کہندے سی یہ تھے، وہ گولی کو لفظ کہتے تھے. وہ ایک میٹھی گولی پڑی ہوتی تھی اس میں، اور کسی ایک میں نمبر لکھا ہوتا تھا. جو نمبر لکھا ہوتا تھا تو پھر ہم دیکھتے تھے کہ ہمارا نمبر 17 ہے، 18 ہے، 25 ہے یا 23 ہے. جس نمبر کی پڑیاں نکلی ہے اس میں کیا نکلا ہے.
تو ہم کہتے تھے کہ یہ ہماری قسمت کی پڑیا ہے جو نکلی ہے. اس پڑیا سے پھر ایک جنتری آئی. جنتری میں الف سے چھوٹی یہ وڈی یہ تک عدد بنا کے لکھے ہوتے تھے, 1 2 3. اس پر بھی کبھی بات کریں گے. اچھا, وہ پھر ایسے کرتے تھے کہ آنکھیں بند کر کے یوں کر کے نا دیکھنا جیم پہ آ گیا ہے, پھر پڑھنا جیم کے آگے کیا لکھا ہے, اگر مرضی کا لکھا ہے تو ٹھیک, نہیں تو یوں کر کے مٹانا, پھر یوں کر کے کرنا, دیکھنا اور پھر دیکھنا. وہ اپنی مرضی کا مجھے جواب چاہیے, اس لیے وہ 2-4 مرتبہ بھی ہو سکتا تھا. اس کے بعد طوطا فال آ گئی. اس نے طوطے کو طریقہ کار بتایا کہ یوں کر کے اٹھاؤں گا, یوں کر کے بیٹھو گے, اور اس کے بعد یہ کارڈ اٹھا کے لاؤ گے. تو کارڈ کے اندر اس نے لکھوا کے وہ پیک بند کر لیے, اور وہ قسمت کا حال بتا رہا ہوتا تھا. اس کے بعد یہ آ گئی ٹیرو کارڈ. ٹیرو کارڈ کو اسی طرح سے پرموٹ بقول اس ماہر نفسیات, اور چونکہ میں بحیثیت ٹی وی اینکر بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ ہم جو ڈلیور کرتے ہیں وہ پاپولر ہوتا ہے, تو ایک انڈین فلم میں ٹیرو کارڈ کو بہت زیادہ پرموٹ کیا گیا, جس کی بنیاد پر ٹیرو کارڈ بھی قسمت کا حال بتا رہا ہے, جبکہ ٹیرو کارڈ فال ہے. ایک اٹھا لیں, وہ فوراً آپ کو کہے گا, ایک جواز پیش کرے گا. وہ جواز یہ پیش کرے گا, جی ہم اس ساتھ کو لیتے ہیں جس ساتھ میں اٹھایا گیا. بھائی ہنسی ساتھ ہم بدلتے رہنے ہیں تو 10,000 میرا مطلب جیسے تک مرضی تک کارڈ نہیں نکلے گا ایسے کڈی جاؤں گے. تو یہ سارا ایک قسم کا گندا دھندا ہے جو لوگ کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہٹے کٹے روٹی پانی نہیں کما سکتے, نہ کام پر جا سکتے ہیں. ان کی ایجوکیشن دیکھو, ان کی کوالٹی دیکھو, اور اس کے اگینسٹ جو لوگوں سے وصول پا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھو. اللہ پاک معافی دے. جی ملک صاحب, آپ کے جو ہے لاسٹ میں جو ہماری ینگ جنریشن کو, ہماری عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے خاص میسج کی ان کو بڑی ضرورت ہے, تو کچھ پیغام آپ کی طرف سے. آپ کے نتلی پہنے بہت خوبصورت لگ رہی ہے. بہت شکریہ سر. اور میں کون ہوتا ہوں مسکین جھگی نشین میسج دینے والا, میرا سلام قبول فرمائیے. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ ملک صاحب موجود تھے اور ان سے باتیں کی اور کافی انفارمیشن ملی. امید ہے کہ آپ بھی جو ہے کافی انجوائے کیا ہوگا, اور جو انہوں نے انفارمیشن دی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.